تصور کریں سال 4026 کا انسان زمین کی حدود سے نکل کر مارس پر بس چکا ہے۔ ہاں، اڑنے والی گاڑیاں عام ہیں وہاں۔ بالکل، اڑنے والی گاڑیاں اور روزمرہ کا ہر چھوٹا بڑا کام روبوٹس کے حوالے ہے۔ مطلب ایک ایسی ٹیکنالوجی وجود میں آ چکی ہے جسے آج ہم شاید جادو سمجھے۔ صحیح بات ہے، لیکن اس عظیم ترقی کے باوجود کچھ مسائل وہی ہیں۔ وہی نا، اس چمکتی ہوئی مارس کالونی کے بیچوں بیچ ایک انتہائی چھوٹے سے تنگ کیپسول گھر میں 2 بچے بھوکے پیٹ بیٹھے ہیں۔ ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آس پاس کے لوگ ان کی اس حالت پر ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ منظر واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان چلا تو ستاروں تک گیا، مگر اس کے بنیادی مسائل وہی زمین والے ہی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تجزیے کا یا اس ڈیپ ڈائیوز کا مقصد 2 ایسی دستاویزات کا مطالعہ کرنا ہے جو وقت اور حالات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ہاں، ایک کہانی آج کے دور کے ایک گمنام سے چھوٹے سے گاؤں کی ہے، صحیح، جہاں بنیادی سہولت بھی نہیں ہے، اور دوسری کہانی ٹھیک 2000 سال بعد کی اس مارس کالونی کی ہے جس کا ذکر میں نے ابھی کیا۔ اور سننے والوں کے لیے میں یہ واضح کر دوں کہ ان سورسز کے مطالعے سے ایک بہت گہرا مقصد سامنے آتا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدیوں کا یہ فاصلہ اور یہ بے پناہ ٹیکنالوجیکل ترقی کیا انسانی جذبے اور کامیابی کے بنیادی اصولوں کو بدل سکتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اصل میں۔ بالکل، بظاہر یہ عام سی کہانیاں لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر سوشیو اکنامک ریالٹیز کا ایک بہت پیچیدہ پیٹرن چھپا ہے۔ حالات بدل گئے ہیں، آلات بدل گئے ہیں، مگر سروائیول اور آگے بڑھنے کی جو کشمکش ہے اس کی شکل نہیں بدلی۔ ہاں، میں واقعی میں حیران تھی یہ سوچ کر کہ کیسے 2 بالکل مختلف ادوار میں ایک ہی جذبہ ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے اس تجزیے کا آغاز ہم آج کے دور کے اس چھوٹے سے گاؤں سے کرتے ہیں۔ صحیح، جہاں علی اور عائشہ کی جدوجہد کا ذکر ہے۔ ہاں، سورسز کے مطابق یہ دونوں بھائی بہن انتہائی غریب ہیں۔ ان کے پاس وسائل کے نام پر کچھ نہیں، لیکن ان کے خواب اپنی حقیقت سے بہت بڑے ہیں۔ اور ان کی روزمرہ کی زندگی بھی بہت مشکل ہے۔ بالکل، علی روزانہ صبح جلدی اٹھ کر ایک چھوٹی سی دکان پر کام کرتا ہے، اور دوسری طرف عائشہ گھر کے تمام کام کاج ختم کرنے کے بعد چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، وہ بھی اپنی تعلیم جاری رکھتے ہوئے۔ ہاں وہی تو، ان سب تھکا دینے والے کاموں کے ساتھ ساتھ وہ پڑھ بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس روٹین کا نفسیاتی تجزیہ کیا جائے تو یہ محض تھکان نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں اسے، ریسورس ایلوکیشن، یعنی وسائل کی تقسیم کی ایک انتہائی سخت شکل ہے۔ مطلب اپنی انرجی کا استعمال۔ صحیح، جب کسی انسان کے پاس مالی وسائل نہیں ہوتے تو اس کا سب سے بڑا سرمایہ اور اس کی واحد کرنسی اس کا اپنا وقت اور اس کی فزیکل انرجی ہوتی ہے۔ علی اور عائشہ دونوں اپنی اس انرجی کو بالکل آخری حد تک استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے اپنے آج کو قربان کر رہے ہیں۔ بالکل، لیکن ایسی سچویشنز میں ہمیشہ ایک بریکنگ پوائنٹ آتا ہے، ایک ایسا لمحہ جو اس نازک سے بیلنس کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ اور وہ بریکنگ پوائنٹ ان کی زندگی میں تب آتا ہے جب اچانک ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، گھر کا واحد سہارا ختم ہو جاتا ہے اور ساری ذمہ داری ان دونوں کے نازک کندھوں پر آ جاتی ہے۔ یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے کسی بھی فیملی کے لیے، بہت مشکل۔ اب یہاں سے معاشرتی رویہ یعنی جو سوشل ایٹیٹیوڈ ہے نا، وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ سورسز بتاتے ہیں کہ گاؤں کے لوگ فوراً یہ فرض کر لیتے ہیں کہ اب یہ دونوں بھائی بہن اپنی پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ ہاں، لوگ اکثر یہی سوچتے ہیں۔ ان کا ماننا تھا کہ حالات کا بوجھ ان کے سپنوں کو ہمیشہ کے لیے دبا دے گا، مطلب لوگوں نے امید ہی چھوڑ دی ان سے۔ اس معاشرتی رویے کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ عام طور پر کوئی بری نیت نہیں رکھتے، بلکہ وہ اسٹیٹسٹیکل ریئلزم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا، اسٹیٹسٹیکل ریئلزم، وہ کیسے؟ یعنی پاسٹ ڈیٹا۔ ایک روایتی سوسائٹی میں جب کسی غریب پر آفت آتی ہے تو پاسٹ ڈیٹا یہی بتاتا ہے کہ تعلیم اور خواب سب سے پہلے قربان کیے جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو گاؤں والوں کا یہ سوچنا کہ علی اور عائشہ گر جائیں گے ان کے اپنے تجربات کے مطابق تھا۔ انہوں نے وسائل کی کمی کے آگے لوگوں کو گھٹنے ٹیکتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے وہ آگے بڑھنے کی امید کو بیوقوفی سمجھتے ہیں۔ لیکن علی اور عائشہ ان توقعات پر پورا نہیں اترے، انہوں نے اس تصور کو بالکل توڑ دیا۔
یہاں علی کا ایک بیان بہت طاقتور ہے جو سورسز میں درج ہے۔ کیا کہتا ہے وہ؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مشکل سے ہار نہیں مانیں گے، ہم اپنا فیوچر خود بنائیں گے۔ زبردست۔ اور اسی وقت عائشہ اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ تھوڑی سی محنت آج کل کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ دونوں کوٹ صرف موٹیویشنل باتیں نہیں ہیں، ان کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے۔ ہاں واقعی۔ اس میں سب سے اہم چیز ایجنسی یعنی اختیار کا احساس ہے۔ نفسیات میں اسے انٹرنل لوکس آف کنٹرول کہا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی خود پر یقین ہونا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ مانتا ہے کہ اس کی زندگی کے حالات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں، نہ کہ باہری طاقتوں کے ہاتھ میں۔ حالات نے انہیں وکٹم بنایا ضرور تھا، اس ایکسیڈنٹ نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا، لیکن انہوں نے ذہنی طور پر وکٹم بننے سے انکار کر دیا۔ صحیح بات ہے۔ جب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے تو دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو آپ ان کی بات مان کر بیٹھ جائیں یا اس منفی سوچ کو اپنی منزل کی طرف بڑھانے کا ایندھن بنا لیں۔ یہ بالکل ایک دبائے ہوئے سپرنگ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب وسائل کی کمی اور لوگوں کی منفی باتیں انسان کو مسلسل نیچے دباتی ہیں تو اس کے اندرونی صلاحیت میں اتنی ہی زیادہ پوٹینشل انرجی جمع ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک مثال دی آپ نے۔ اور جب وہ انرجی ریلیز ہوتی ہے تو وہ سپرنگ عام حالات میں رہنے والوں سے کہیں زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ علی اور عائشہ نے اس نیگیٹیوٹی کو ایک فورس کی طرح استعمال کیا، لیکن اب یہاں سے کہانی کا رخ تھوڑا بدلتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ یہ لوکس آف کنٹرول صرف زمین تک محدود نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر ہم وقت کے پہیے کو ٹھیک 2000 سال آگے لے جائیں، 4026 کی مارس کالونی میں، تو منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ ٹھیک 2000 سال بعد کی دنیا؟ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ٹیکنالوجی نے زمین اور آسمان کے فاصلے مٹا دیے ہیں۔ اے آئی اور روبوٹکس نے سوسائٹی کے ہر پہلو پر اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک پرفیکٹ یوٹوپیا لگنا چاہیے۔ ہاں، لیکن ایک سوال یہاں میرے ذہن میں بہت شدت سے آتا ہے۔ اگر ہم 4026 میں ہیں، جہاں روبوٹس کھانا بنا رہے ہیں، اولاد خود بخود چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی اتنی آگے ہے، تو پھر مارس کالونی میں غریبی اور کیپسول گھروں کا وجود ہی کیوں ہے؟ یہ ایک بہت لاجیکل سوال ہے۔ مطلب یہ بات مجھے تھوڑی ہضم نہیں ہوتی کہ جب مشینز ہر چیز کی پیدائش کر رہی ہیں تو انسان کے مسائل ختم کیوں نہیں ہوئے؟ کیا ترقی آتے ہی سب کے لیے برابر نہیں ہو جاتی؟ ان سورسز میں غریبی کا تصور فیوچر میں کیوں موجود ہے؟ دیکھیں، یہ اس پورے تجزیے کا سب سے اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اسے ٹیکنالوجیکل ڈٹرمنزم کی غلط فہمی کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجیکل ڈٹرمنزم؟ ہاں، ہمیں لگتا ہے کہ نئے آلات معاشرے کی نابرابری کو ختم کر دیں گے، مگر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کبھی مسائل ختم نہیں کرتی، وہ صرف ان کا اسکیل اور ان کی شکل بدل دیتی ہے۔ اچھا، مطلب صرف شکل بدلتی ہے؟ بالکل۔ جب سوسائٹی آگے بڑھتی ہے تو بیسک ضروریات کا معیار، جسے ہم بیس لائن کہتے ہیں، وہ بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اسے ہیڈونک ٹریڈ مل کہتے ہیں۔ اچھا، تو مطلب ٹولز بدل گئے ہیں، گھوڑا گاڑی کی جگہ فلائنگ کار آ گئی ہے، لیکن امیر اور غریب کے درمیان جو گیپ ہے وہ ویسا ہی ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ گہرا گیپ ہے۔ جس کے پاس وسائل ہیں وہ ان ایڈوانسڈ روبوٹس اور لیٹسٹ ٹیک پر قبضہ کر لیتا ہے اور امیر تر ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جو نچلے طبقات ہیں انہیں اس فیوچرسٹک سوسائٹی میں بھی بس گزارا بسر کے لیے ٹوٹے ہوئے پرانے پارٹس یا آؤٹ ڈیٹڈ روبوٹس ہی دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے مارس کالونی میں وہ کیپسول گھر وجود رکھتے ہیں، کیونکہ معاشی نابرابری ختم نہیں ہوئی، صرف اس نے ایک نیا لباس پہن لیا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ یہ سوشو اکنامک ریالٹی واقعی حیران کن ہے۔ تو اس بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس مارس کالونی کے دو کردار ہیں، زیان اور سارا۔ ان کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ان دونوں بہن بھائی کی کہانی اگر آپ دیکھیں تو علی اور عائشہ سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ ایک اسپیس ایکسیڈنٹ میں ان کے والدین گزر چکے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے گاؤں میں ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ سیم ٹرننگ پوائنٹ۔ صحیح۔ اچانک سی یہ دونوں اکیلے رہ جاتے ہیں اور ایک چھوٹے سے کیپسول گھر میں اپنی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان کا ٹریجڈی کا پوائنٹ بھی وہی ہے، ایک ایکسٹرنل ایونٹ جس پر ان کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اس نے ان کے پاس موجود ہر ریسورس چھین لیا۔ لیکن ان کے خواب دیکھیے، مارس کالونی کی اس تنگ جگہ میں بیٹھ کر زیان کا خواب پوری گیلیکسی کا سب سے بڑا اسپیس انجینئر بننا ہے، اور سارا نئی دنیاؤں کی سب سے عظیم سائنٹسٹ بننا چاہتی ہے۔ خواب تو بہت بڑے ہیں،
لیکن چیلنجز بھی ہیں۔ مسئلہ بالکل وہی ہے جو گاؤں میں تھا۔ ان کے پاس ان خوابوں کی تکمیل کے لیے ایڈوانسڈ گیجٹس نہیں ہیں۔ کالونی کے امیر بچوں کے پاس مہنگی ٹیک ہے، جبکہ ان کے ہاتھ خالی ہے۔ یہاں ایک بار پھر وسائل کی کمی اور خوابوں کے درمیان کا فرق واضح ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، چاہے سال 2024 ہو یا 4026۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ان خوابوں کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے سوسائٹی ہمیشہ آپ سے وسائل مانگتی ہے، اور سوسائٹی کا رویہ یہاں بھی بالکل ویسا ہی ہے جیسا گاؤں میں تھا۔ لوگ امیر بچوں کی ٹیک دیکھ کر فرض کر لیتے ہیں کہ کامیابی انہی کا مقدر ہے۔ اچھا، اب اس پر ہم آگے بڑھتے ہیں جہاں اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں دونوں ادوار میں حالات بالکل متبادل کھڑے ہیں۔ ان مشکل حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ کمپٹیشن والا حصہ سب سے اہم ہے۔ ہاں، مارس کالونی کے اسکول میں اچانک ایک بڑا انوینشن کمپٹیشن اناؤنس ہوتا ہے، اور اس کا انعام کوئی معمولی انعام نہیں ہے، بلکہ پوری گیلیکسی کی ایک عظیم اسکالرشپ ہے جو کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ اسکالرشپ دراصل اس سسٹم سے باہر نکلنے کا واحد ٹکٹ تھا جس میں زیان اور سارا پھنسے ہوئے تھے۔ بالکل، مگر یہاں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ جو امیر بچے تھے جن کے پاس پہلے سے ہی پری پروگرام نئے اور مہنگے گیجٹس تھے، وہ زیان اور سارا پر ہنستے ہیں۔ وہی تانے جو گاؤں والوں نے دیے تھے۔ وہی نا، لوگ کہتے ہیں کہ تم دونوں کبھی نہیں جیت سکتے۔ ان کا مقصد ان کا مورل ڈاؤن کرنا تھا، کیونکہ امیر بچوں کو لگتا تھا کہ انوویشن صرف وسائل سے خریدی جا سکتی ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی نیچرل ہیومن بائس ہے۔ جب ہم مہنگی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن آٹومیٹکلی اسے کوالٹی اور جیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ صحیح، امیر بچوں کا فارمولا سیدھا تھا، لیٹسٹ ٹیک ایکولز ون۔ ہاں، ان کے خیال میں جس کے پاس سب سے طاقتور اور نیا روبوٹ ہوگا وہی جیتے گا۔ مگر سارا کا جواب اس پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ سارا نے کہا کہ جیت ٹیکنالوجی سے نہیں، سوچ سے ہوتی ہے۔ واہ، بہت ڈیپ بات ہے یہ۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک پورا میکانزم ہے۔ اس کے بعد ان دونوں بہن بھائیوں نے جو کیا وہ دراصل فروگل انوویشن، یا جسے ہم عام زبان میں جگاڑ کہتے ہیں، اس کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ فروگل انوویشن بہت پاورفل کانسیپٹ ہے نا؟ دونوں نے راتوں کو جاگ کر صرف پرانے، ٹوٹے ہوئے اور کباڑ سے اکٹھے کیے گئے پارٹس کو ملایا۔ انہوں نے ہارڈ ویئر پر پیسہ نہیں لگایا کیونکہ ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے ایک ایسا روبوٹ بنایا جو خود سیکھ سکتا تھا، جس کے اندر نئے سولوشنز ڈھونڈنے کی لاجک موجود تھی۔ یہاں ٹھہر کر اس مقام کو تھوڑا گہرائی میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایک ٹوٹے ہوئے پارٹس والا روبوٹ مہنگی ٹیک کو ہرا کیسے سکتا ہے؟ ہاں، یہ سوال تو بنتا ہے، کیسے؟ اس کے پیچھے ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا اصول کام کر رہا ہے۔ امیر بچوں کے پاس مہنگی اور پری پروگرام ٹیکنالوجی تھی۔ جب آپ کو سب کچھ بنا بنایا مل جاتا ہے تو آپ کی سوچ محدود ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ اپنا دماغ نہیں لگاتے؟ بالکل۔ ان بچوں کے روبوٹ صرف وہی کام کر سکتے تھے جو ان کے اندر فیڈ کیا گیا تھا، لیکن زیان اور سارا کی کمی نے انہیں ایک نیا راستہ ڈھونڈنے پر مجبور کیا۔ ان کے پاس مہنگے پارٹس نہیں تھے جو کمپلیکس کمانڈز فالو کر سکیں۔ صحیح۔ اس لیے انہوں نے اپنے روبوٹ میں ایک بنیادی لرننگ الگوریدم فٹ کیا۔ وہ روبوٹ اپنی غلطیوں سے خود سیکھ رہا تھا، یعنی انہوں نے ہارڈ ویئر کی کمی کو سافٹ ویئر اور لاجک کی طاقت سے پورا کیا۔ یہ کنسٹرینٹ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ مطلب جب وسائل کی کثرت ہوتی ہے تو ذہنی سستی آتی ہے، لیکن جب وسائل محدود ہوں تو انسان کا ذہن ایسی چیزیں تخلیق کرتا ہے جو عام حالات میں ناممکن لگتی ہیں۔ ان کی کمی نے انہیں انوویشن کی طرف دھکیلا۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ہم ان دونوں کہانیوں کو آپس میں جوڑیں تو یہ میکانزم ٹھیک اسی طرح کام کر رہا تھا جس طرح زمین پر علی اور عائشہ کی زندگی میں کر رہا تھا۔ وہاں علی نے مہنگی انویسٹمنٹ کے بجائے اپنی تھوڑی سی رقم سے دن رات محنت کر کے ایک چھوٹا بزنس کھڑا کیا تھا، اپنی نیند قربان کر کے۔ دونوں سٹوریز پیرالل چل رہی ہیں۔ بالکل۔ اور عائشہ نے اپنے محدود وقت میں سے ٹیوشن پڑھانے اور پڑھائی کے درمیان وہ بیلنس قائم کیا جس نے اسے اسکالرشپ دلوائی۔ ان دونوں واقعات میں جو چیز کامن ہے وہ ہے سخت محنت جو سوسائٹی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ عام طور پر دنیا کو صرف آخری نتیجہ نظر آتا ہے، وہ سٹیج پر کھڑا ہوا کامیاب انسان دکھتا ہے۔ صحیح بات ہے، بیک سٹوری کوئی نہیں دیکھتا۔ وہی نا، لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے راتوں کے اندھیرے میں جو پسینہ بہایا گیا ہوتا ہے، جو ذہنی کشمکش ہوتی ہے، وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔
زیان اور سارا کا کباڑ کو اکٹھا کر کے لاجک بنانا اور علی اور عائشہ کا معاشرے کے تانوں کے بیچ اینٹ سے اینٹ جوڑنا، یہ دونوں کوگنیٹو ریزیلینس یعنی ذہنی لچک کی عظیم مثالیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مقابلہ حقیقت میں سامنے آیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ کمپٹیشن کا دن ٹھیک ویسا ہی تھا جیسا ہم تصور کر سکتے ہیں۔ جب زیان اور سارا کا بنایا ہوا وہ پرانے پارٹس والا روبوٹ سٹیج پر لایا گیا تو پہلے شاید سب کو ہنسی آئی ہوگی۔ ظاہر ہے لکس تو اس کے عجیب ہی ہوں گے۔ ہاں، لیکن جب اس روبوٹ نے ڈائنامکلی نئے سولوشنز ڈھونڈے اور ایسی چیزیں کیں جو کسی پری پروگرامڈ میکینک میں روبوٹ میں ممکن ہی نہیں تھیں، تو ججز دنگ رہ گئے۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے ٹھیک اسی میکینزم کے تحت کمپٹیشن جیت لیا اور انہیں وہ گیلیکسی کی اسکالرشپ مل گئی۔ اور اس جیت کے ساتھ ہی سوسائٹی کا ان کے بارے میں پورا نظریہ بدل گیا ہوگا، کیونکہ جیت کی آواز معاشرے کے تمام تناؤ اور منفی باتوں کو دبا دیتی ہے۔ بالکل، اور سورسز کے آخری حصے میں ہم ان کے مستقبل کا اثر دیکھتے ہیں۔ کچھ سالوں بعد کے نتیجے میں مارس کالونی والے زیان اور سارا کے سپنے حقیقت بن چکے تھے۔ اچھا؟ زیان اس پوری گیلیکسی کا سب سے مشہور اسپیس انجینئر بن چکا تھا اور سارا دنیا کی مانی ہوئی عظیم سائنٹسٹ۔ زبردست۔ اور ادھر زمین پر سالوں بعد علی ایک انتہائی سکسیسفل بزنس مین اور عائشہ ایک معزز اور کامیاب ٹیچر بن چکی تھیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ سوسائٹی کا رویہ کیسے بدلتا ہے۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں۔ جو گاؤں والے علی اور عائشہ کو تانے دیتے تھے کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، وہی اب ان پر فخر کرتے ہیں اور ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہ ہیومن سائیکالوجی کا ایک اور دلچسپ پہلو ہے جسے سکسیس کلیمز کہا جاتا ہے۔ کامیابی کے بہت سے باپ ہوتے ہیں، مگر ناکامی ہمیشہ یتیم ہوتی ہے۔ صحیح کہاوت ہے۔ جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ طوفان کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جس دن آپ اپنے گول پر پہنچ جاتے ہیں، سوسائٹی اچانک آپ کی کہانی کو اپنی کہانی بنا لیتی ہے۔ مگر اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے گاؤں والوں کی تنقید ہو یا امیر بچوں کا مذاق، ان کرداروں نے باہری شور کو اپنے اندر کے یقین پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور اسی خود اعتمادی کو انتہائی خوبصورتی سے زیان نے اپنے ایک آخری انٹرویو میں بیان کیا، جب اس مشہور انجینئر سے کسی نے پوچھا کہ آخر ان تمام مشکلات کے باوجود آپ کی اس میسو سکسیس کا اصل راز کیا تھا، تو زیان نے مسکرا کر ایک ایسا جملہ کہا جو اس پورے ڈیپ ڈائیو کا نچوڑ ہے۔ کیا تھا وہ جملہ؟ اس نے کہا کہ جب سب کہتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، اس وقت محنت کرتے رہنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ واہ! یہ صرف ایک موٹیویشنل لائن نہیں ہے، اس کے اندر چھپا ہوا اصول یہ بتاتا ہے کہ اصل مقابلہ باہری حالات سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ دراصل یہ انٹرنل نیریٹو یا اندر کی آواز کو مضبوط رکھنے کا اصول ہے۔ زیان کی بات اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ سوسائٹی ہمیشہ آپ کی حالت دیکھ کر آپ کو جج کرے گی۔ وہ آپ کے کیپسول گھر یا آپ کی پھٹی ہوئی قمیض دیکھ کر فیصلہ سنائے گی۔ بالکل باہری چیزیں دیکھے گی، مگر کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی اس وقت اور بھی اہم ہو جاتی ہے جب کوئی آپ پر یقین نہ کرے۔ اگر ہم سوچیں کہ ان دونوں مختلف صدیوں میں آخر ایسی کون سی چیز تھی جو چینج نہیں ہوئی، تو وہ یہی انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے۔ وقت چاہے 2000 سال بعد کا ہو یا آج کا، حالات جیسے بھی ہوں، محنت، ہمت اور اپنے آپ پر یقین کبھی آؤٹ آف ڈیٹ یا پرانے نہیں ہوتے۔ صحیح بات ہے۔ یہی وہ واحد ٹولز ہیں جو انسان کو واقعی آزاد کرتے ہیں۔ تو سننے والوں کے لیے آج کے ان سورسز اور اس تجزیے سے جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں حالات کتنے ہی تنگ کیوں نہ ہوں، اگر آپ کی سوچ آزاد ہے اور لگن سچی ہے تو نہ ہی گاؤں کی غریبی آپ کا راستہ روک سکتی ہے اور نہ ہی مارس کالونی میں ایڈوانس ٹیکنالوجی کا وہ نابرابری والا گیپ آپ کو ہرا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ آپ کی محنت کسی بھی پری پروگرام ٹیکنالوجی سے زیادہ فلیکسیبل اور زیادہ پاورفل ہے، کیونکہ انسان کا دماغ اور اس کی لچک کسی مہنگی سے مہنگی مشین میں کوڈ نہیں کی جا سکتی۔ جب مجبوری انسان کو چیلنج کرتی ہے تو وہ اپنے اندر سے ایسے راستے نکالتا ہے جو پہلے وجود ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان دونوں سٹوریز نے الگ الگ صدیوں میں یہی ثابت کیا ہے۔
لیکن اس نشست کو ختم کرتے ہوئے میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسی سوچ پر رکیں جو شاید تھوڑی پریشان کن بھی ہو سکتی ہے اور بہت دلچسپ بھی۔ اچھا، وہ کیا؟ ان دستاویزات میں ہم نے واضح طور پر دیکھا کہ خراب حالات، مجبوری اور لوگوں کے تانوں نے ان کرداروں کے اندر آگے بڑھنے کی ایک آگ پیدا کی۔ اس پریشر نے انہیں عظیم موجد اور کامیاب انسان بنایا۔ ہاں، پریشر تو تھا۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر مستقبل میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس واقعی اتنی ایڈوانسڈ ہو جائے کہ وہ انسان کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کو بنا کسی سٹرگل کے مکمل طور پر حل کرنے لگے، جہاں نہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو اور نہ کوئی بھوک، تو کیا انسان کے اندر آگے بڑھنے کا وہ جذبہ باقی رہے گا؟ یہ واقعی ایک گہرا فلسفیانہ سوال ہے۔ اگر انسانی زندگی سے ضرورت اور مشکل نکال دی جائیں، جو کہ انوویشن کی ماں ہیں، تو شاید ہم عظیم موجد بننا چھوڑ دیں گے۔ کیا سٹرگل کے بنا انسانی عظمت کا وجود باقی رہ سکتا ہے؟ یہ وہ مدعا ہے